بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں بچپن سے دیکھ رہی تھی کہ بارش آتی تو اماں پانی کا کٹورا بھر کر زمین میں دفن کر دیتی تھی اور پھر سال بعد نکال کر باہر کے ملکوں سے آئے لوگوں کو مہنگے داموں میں بیچ دیا کرتی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی، لیکن اب میری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن اماں سے میں نے پوچھا کہ اماں، اس پانی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو اماں نے بتایا کہ یہ پانی جو بھی بوڑھی عورت یا مرد پیے گا تو وہ جوان ہو جائے گا۔ اماں کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس بارش کے پانی کو پی کر جوان ہو جائے۔ دن بدن میرا تجسس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج بھی موسم کا یہی حال تھا، کالے بدل آسمان پر پھیلے بیٹھے تھے۔ میری سماعت سے برتنوں کی کٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً اماں کٹورے ڈھونڈ رہی تھی۔ برتنوں کی آوازیں میرے کام میں خلل ڈال رہی تھیں۔ میں کتابیں بند کرتی اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں کیوں شور مچا رہی ہے؟ میں نے ہاتھ کمر پر ٹکائے تنک کر کہا تو اماں نے اپنا کام چھوڑ کر میری طرف دیکھا اور بولی کہ مجھے وہ کٹوری نہیں مل رہی جس میں پانی ڈال کر رکھنا ہے۔ اوہو اماں، تو کسی اور میں ڈال لے۔ کتنے برتن ہیں باورچی خانے میں؟ برتنوں کی ریک پر اماں توجہ مضبوط بنانا چاہتی تھی، لیکن اماں کو تو وہی کٹوری چاہیے تھی۔ میں نے شور کو جلدی ختم کرنے کے لیے اماں کی مدد کرنے کا سوچا اور خود بھی کٹوری کی تلاش کرنے لگ گئی۔ کٹوری ڈھونڈ کر میں نے اماں کو دی اور دوبارہ سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں بلب کی روشنی ہونے کے باوجود اندھیرا بڑھنے لگا تھا، جبکہ میں پورے انہماک سے کام کرنے میں مصروف تھی۔ کھڑکیاں کھلی پڑی تھیں، جن میں سے ہوا کے ساتھ ساتھ مٹی بھی اڑ کر آ رہی تھی۔ میں بار بار مٹی کپڑوں سے جھاڑ ہوئے کام کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہوا میں اڑنے والی مٹی زمین پر آنے لگی۔ گردن اٹھا کر میں نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ اماں کٹوری پکڑے صحن میں جا رہی ہے۔ اماں کے کپڑے بھیگتے جا رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی کٹوری کو بھرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب کٹوری پوری بھر گئی تو اماں نے بارش روکنے کا انتظار کیا۔ جب بارش رکی اور مٹی نے پانی پی لیا تو اماں گھر کے پچھلے حصے میں گئی، جہاں کا فرش مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اماں نے وہاں پر چھوٹا سا چھت بنایا ہوا تھا، جیسے وہ اس جگہ کو گیلا ہونے سے بچانا چاہتی ہو، لیکن پانی تو پھر بھی وہاں پر چلا ہی گیا تھا۔ کسی دوسری کھڑکی کی طرف آ گئی۔ اماں اب مٹی کھود رہی تھی۔ جب گڑھا کھودا ہوا تو اماں نے وہ کٹوری اس میں گڑھے میں رکھ دی اور اس پر مٹی ڈال دی۔ اس سے پہلے بھی اماں نے چند کٹوریاں زمین میں دفن کی ہوئی تھیں۔ میں نے گردن گھمائے دیوار پر ٹنگے کیلنڈر کی اور دیکھا تو چند ہی دنوں میں باقی کٹوریاں بکنے والی تھیں۔ میں واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں کی کٹوری سے ملنے والے پیسے برا سال بھی اگر استعمال کیے جائیں تو کم نہ پڑتے تھے۔ اماں کٹوری دفن کر کے اندر آئی اور کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں چلی گئی۔ اتنے میں باہر پڑا فون بج اٹھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا، لیکن اماں اٹھا نہیں رہی تھی۔ چاروں نچار اٹھ کر مجھے ہی باہر جانا پڑا۔ باہر آ کر میں نے میز پر پڑا فون اٹھایا، دیکھا تو کلائنٹ کالنگ لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے کال اٹھانا مناسب نہ سمجھا، لیکن پھر مارے تجسس کے میں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف ایک شخص انگریزی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا، جیسے بمشکل سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں نے فوراً فون میرے ہاتھ سے چپٹا اور بند کر دیا۔ اس اچانک ہونے والے میں سے میں ایک دم بوکھلا گئی تھی اور اماں کو دیکھا تو اماں پوری آنکھیں کھولے مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے ابھی سالم نگل جائے گی۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرا فون مت پکڑا کرو، اماں نے سختی سے مجھے بولا تھا۔ اماں، وہ کب سے فون بج رہا تھا، اسی لیے میں نے اٹھا لیا، میں نے بے چارگی سے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ مجھے ابھی بھی اپنی پشت پر اماں کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں۔ کمرے میں بیٹھی میں اماں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اماں فون پر بات کر رہی تھی، پھر اماں نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ اماں، یہ پانی بھلا کیوں باہر سے آنے والا لوگوں کو بیچتی ہو؟ اس پانی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ بوڑھے لوگ جوان ہو جایا کرتے تھے؟ کیا اماں جادو ٹونا کرتی تھی؟ بارش تو باہر کے ملک بھی ہوتی ہے نا، تو ان کو یہاں کے پانی کیوں چاہیے تھا؟
میں مسلسل سوچ رہی تھی۔ اگلے روز میں کالج سے واپس آئی تو ڈرائنگ روم میں اماں کے ساتھ چند لوگوں کو بیٹھے دیکھا، جن میں 2 عورتیں بھی مردانہ لباس میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھیں، جبکہ اماں ان کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور صوفے کے درمیان وہی پیالہ پڑا تھا۔ میں اندر جانے کے بجائے کھڑکی سے سارا منظر دیکھتی رہی، اپنے کمرے میں آ گئی اور کپڑے تبدیل کر لیے۔ اماں ابھی بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کرتی کمرے کی کھڑکی کی طرف آئی اور گھر کے عقبی حصے کو دیکھا۔ جگہ جگہ سفید چاک کے دائرے بنے ہوئے تھے۔ میں دائروں پر نظر جمائے کھڑی تھی کہ کمرے کے بند دروازے کے باہر سے مجھے بوٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ مہمان جا رہے تھے۔ میں نے غور سے دائروں کو دیکھا اور کھڑکی بند کر دی۔ مجھے ہر صورت وہ کٹوریاں دیکھنی تھیں، لیکن یہ سب اماں کے سامنے کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے گھر کے پچھلے حصے میں جانے سے منع کر رکھا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ اماں ان لوگوں کو گیٹ تک چھوڑنے جا رہی تھی۔ گیٹ کے پاس آ کر اماں نے ایک عورت سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور پھر گیٹ کھول کر ان لوگوں کو باہر تک چھوڑتی خود اندرونی اور گیٹ بند کر دیا۔ اماں کے چہرے پر چھائی خاموشی سے لگتا تھا کہ اماں کی ڈیل ہو چکی ہے۔ میں پردے برابر کرتی کمرے سے باہر نکلی اور اماں کو دیکھا۔ اماں نے بھی مجھے مسکرا کر دیکھا تھا۔ اماں لگتا ہے ڈیل ہو گئی ہے آپ کی، میں نے سوالیہ انداز میں اماں سے پوچھا تو اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے باورچی خانے تک آئی اور دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اماں برتن کے سنک پہ دھونے کے لیے رکھ رہی تھی۔ ویسے اماں آپ یہ پانی یہاں کے لوگوں کو کیوں نہیں دیتی؟ میں تجسس سے پوچھا تو میرے سوال پر اماں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے گردن موڑے مجھے دیکھا اور پھر دوبارہ سے برتن دھونے میں لگ گئی۔ برتن دھوتے دھوتے اماں نے مجھے کہا کہ جا کر اپنی پڑھائی کرو۔ اماں تو میرے سوال کو نظر انداز ہی کر گئی تھی۔ میں ناک چڑھاتی اندر آ گئی اور کتابیں لے کر میز پر آ گئی۔ پڑھتے پڑھتے میری نظر دوبارہ سے باہر کی جانب گئی۔ اماں نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ اماں بیرون ملک ہی کیوں پانی کو بیچتی تھی؟ سوال میرے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ میں نے سر کو جھٹک کر کتابوں پر توجہ مثبت کرنا چاہی تھی، لیکن میری ساری توجہ تو کشوری پر جا چکی تھی۔ اماں کا ٹالنا مجھے کھٹکنے لگا تھا۔ میرا ذہن بار بار مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اماں کی کٹوری کو کیسے حاصل کروں۔ رات کو اماں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھی، لیکن میری نیند تو مجھ سے نظر ہو چکی تھی۔ اماں کے سونے کے بعد میں رات کے 1 بجے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتی باہر نکلی اور بغیر آواز کے دروازے بند کرتی باہر آ گئی۔ گھاس ابھی گلی تھی۔ قدم قدم چلتی چلتی میں گھر کے پچھلے حصے تک آئی۔ بارش کے پانی کی وجہ سے مٹی پوری گیلی ہو چکی تھی۔ میں احتیاط سے پاؤں رکھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک سے باہر تھی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں مجھے حواس باختہ کیا اور میرا پاؤں پھسل گیا۔ فضا میں میری دل خراش چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ میں پاؤں کو پکڑتے اماں کو پکارے جا رہی تھی۔ میری چیخیں سن کر اماں بھاگی بھاگی گھر کے پچھلے حصے میں آئی تھی۔ مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس وقت مجھے اندر لے جاتے ہوئے اماں نے پوچھا تھا۔ میں نے گردن موڑے آنکھوں سے حسرت لیے سفید دائروں کے حصار میں دفن کٹوری کو دیکھا تھا اور پھر اماں سے کہا کہ کمرے میں میرا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے باہر آ گئی۔ کبھی جھوٹ مت بولو، میں جانتی ہوں کہ تم کیا کرنے گئی تھی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، سمجھتی ہوں۔ مجھے بستر پر بیٹھاتے اماں بولی تھی اور پاؤں کا معائنہ کرنے لگ گئی۔ مجھے اپنے پاؤں سے زیادہ کٹوریوں کی فکر ہو رہی تھی۔ اماں کی بات پر میں نے سر کو جھکا لیا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم ان کٹوریوں کا پیچھا چھوڑ دو، وہ تمہارے کام کی نہیں ہے۔ میں آج پھر پیار سے سمجھا رہی ہوں، بہتر یہی ہے کہ تم سمجھ جاؤ۔ اماں نے پاؤں پر دوائی لگا کر مجھے کہا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میری کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے صحن کو دیکھا اور پھر لیٹ گئی۔ پاؤں میں اٹھی ٹیسوں کی وجہ سے مجھے شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے آنکھیں بند کی۔ صبح میری آنکھ کھلی، مشین کی تیز آواز سے کھلی تھی۔ میں آنکھیں ملتی اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مشین کی تیز آواز میں میری آواز دیتی چلی جا رہی تھی۔ لنکر آتے ہوئے میں چلتی باہر صحن میں آئی تو
مجھے اماں کی پشت نظر آئی تھی۔ میں بھی اماں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چند مزدور زمین پر سوراخ کرتے ہوئے لوہے کے راڈ لگا رہے تھے اور ان راڈ پر باریک چھوٹی چھوٹی خاردار جالی لگاتے چلے جا رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ میں نے گردن تو ترچھی کے لیے اماں کو دیکھا تھا۔ اماں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اماں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب تم میری نہیں مانو گی اور جاسوسی کرو گی تو پھر میں جاسوسی بھی کوئی حل نکالوں گی۔ لڑکی اماں سختی سے بولی تھی۔ لیکن اماں میں صرف وہ کٹوری کا پانی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، میں نے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ میرا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ اماں کے منصوبے میرے منصوبوں پر حاوی آتے جا رہے تھے۔ میں پیر پٹکتی اندر آ گئی اور سوچنے لگ گئی کہ اب کس طرح سے پانی کی کٹوری حاصل کروں۔ مجھے اماں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اماں نہ جانے مجھے کیوں اس پانی سے دور رکھتی تھی۔ اگر اس پانی کی وجہ سے بوڑھے مرد اور عورتیں جوان ہو جاتے ہیں تو پھر اماں وہ پانی کیوں نہیں پیتی تھی؟ میری سوچیں بے لگام ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے گردن کو جھٹکا دے کر خود کو نارمل کرنا چاہا تھا، لیکن غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کام ختم کروانے کے بعد ماں گھر کے اندر داخل ہوئی اور باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری کرنے کے لیے چلی گئی۔ اماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اماں سے خود ہی پوچھ لوں کہ یہ پانی خود کیوں نہیں پیتی۔ میں نے اماں کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو، اماں نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ نے یہ پانی کیوں نہیں پیتی؟ آخر کو آپ بھی تو بوڑھی ہیں۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اماں کے کام کرتے ہاتھ ایک دم لرز گئے تھے۔ میں اماں کے چہرے کو بغور جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اماں نے بے تاثر نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور ٹھنڈے انداز میں کہا کہ ہر جگہ اپنی عقل کا استعمال مت کیا کرو۔ میں نے اماں کا یہ انداز پہلی بار دیکھا تھا۔ اماں کے جواب پر میں خاموش ہو کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اماں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھی گھر کے عقبی حصے کو دیکھ رہی تھی۔ اماں نے تو پچھلے حصے کو یوں کر دیا تھا جیسے کوئی بہت ہی اہم چیز وہاں دفن ہوتی ہے۔ میں نے لوہے کے راڈ پر چھٹی تاروں کی لمبائی کو دیکھا تھا اور پھر کونے میں بنے ایک دروازے کو دیکھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ تاروں کی لمبائی کا اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے چابی حاصل کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ رات ہوتے ہی میں اماں کے سونے کے بعد کمرے سے باہر نکلی اور بمشکل چلتی چلتی باہر آ گئی۔ گھر کے پچھلے حصے میں قدم رکھ کر میں نے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دیا تھا۔ پھر تاروں کے قریب آتے آتے میں زمین پر لیٹ کے رینگنے کے لگ گئی۔ میرا نجس اور جاسوسی مجھ سے خدا جانے اور کتنے کام کروائے گی، میں نے دل میں سوچا اور کہنیاں زمین پر رگڑتی۔ ابھی میں تاروں کے نیچے سے نکلتی کہ مجھے میرے پاؤں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پہلا گمان مجھے ہوا تھا کہ وہ سانپ تھا۔ سانپ کا سوچ کر میرا گلا خشک ہوا تھا۔ میں تیزی سے اٹھی اور اپنے کپڑے صاف کیے۔ مٹی کی کھدائی کی وجہ سے بہت سے حشرات باہر نکل آئے تھے، جبکہ تاروں کی دوسری طرف مکمل اندھیرا پڑا تھا۔ میں افسردگی سے واپس پلٹ آئی اور کمرے میں آئی۔ وقت گزرتا گیا۔ اگلے روز گھر پر پھر سے اماں سے ملنے چند لوگ آئے تھے، لیکن ان کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ بیرون ملک سے نہیں آئے۔ اماں انہیں لے کر بیٹھک میں چلی گئی تو مجھے ان کی گفتگو سننے کا تجسس ہوا۔ کھڑکی سے کمرے کے اندر کا منظر صاف نظر آتا تھا، لیکن اندر سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ میں کھڑکی کے پاس کھڑی ہوں۔ اندر کا منظر دیکھنے لگ گئی۔ اماں ان لوگوں کو اس پیالی میں سے پانی نکال کر ڈبے میں ڈال کر دے رہی تھی، جبکہ وہ سب آرام دہ انداز میں صوفے پر جوان بیٹھے تھے۔ اماں سے پانی والا ڈبہ لے کر انہوں نے پیسوں سے بھرا بیگ کھول کر اماں کے سامنے کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ان کے اٹھتے ہی اماں بھی اٹھ کر کھڑکی کھڑی ہوئی تھی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اجازت لیتے ہوئے وہ بیٹھک سے باہر نکلے تو میں فوراً اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں کمرے میں سے باہر نکلی اور بیٹھک کے اندر چلی گئی اور اس پیالے کو پکڑ کر دیکھا تھا۔ میں پیالے کا معائنہ کرنے کے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اماں بیٹھک میں آئی اور مجھ سے پیالہ چھپٹے ہوئے انداز میں پکڑا اور باہر لے گئی۔
اماں کے ایسا کرنے پر میرے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اچانک سے مجھے اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا تھا۔ ہاتھ ناک تک لے جا کر میں نے سونگھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا پورا معدہ پلٹ جائے گا اور عجیب سی بو تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ پانی سے کیسے بو آ سکتی ہے۔ مجھے میری اماں پر شک ہوا کہ کہیں اماں کچھ غلط تو نہیں کر رہی تھی۔ پانی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ اسے مہنگے داموں میں بھی خریدنے کو تیار تھے؟ بھلا پانی پینے سے کون جوان ہوتا ہے؟ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں بھی یہ پانی پیوں۔ میں فوراً اماں کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ اماں مجھے بھی وہ پانی پینا ہے۔ میری بات سن کر اماں ایک دم سے غصے میں آئی تھی اور مجھے سختی سے ٹوکا کہ میں اس پانی کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں، کیونکہ وہ پانی صرف بوڑھے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا چہرہ لٹک گیا، لیکن میرے دماغ کا فطور یوں کا توں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج نہیں تو کل صحیح میں پانی کے پی کر ہی چین بیٹھوں گی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے باہر کچھ کھرچنے کی آواز آئی۔ میں مندی مندی آنکھیں کھول کر اٹھی اور کھڑکی تک آئی۔ مجھے باہر ایک بویلا سا نظر آیا تھا۔ رات کے اس پہر ہمارے گھر میں کون ہو سکتا ہے؟ کہیں چور تو نہیں آ گئے ہیں؟ یہ سوچ کر ہی مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس سے پہلے میں شور مچاتی مجھے ہاتھ میں بریسلٹ چمکتی نظر آئی تھی۔ یہ تو اماں کی بریسلٹ تھی، اس کا مطلب باہر اماں تھی، لیکن وہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں نے آنکھیں چھوٹی کیے بغور دیکھنا چاہا تھا۔ اماں زمین کھود رہی تھی۔ اماں کے پاؤں کے پاس ایک کٹوری پڑی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ آج تو کوئی بارش نہیں ہوئی ہے، پھر اماں زمین میں کیوں کھود رہی ہے؟ میں نے اماں کو دیکھا کہ اماں گڑھے میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ چیز دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے چہرہ کھجاتے ہوئے اماں کو دیکھا۔ وہ گڑھا بھر رہی تھی اور مٹھی سے خراب ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے پر آیا پسینہ خشک کیا۔ چاند کی روشنی میں اماں کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے اماں کو دیکھ کر خوف سا آیا تھا۔ میں تیزی سے کھڑکی سے ہٹی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھیں مارے خوف کے پوری پھیل چکی تھیں۔ میں بار بار کمرے میں نظریں دوڑاتی دیکھتی جا رہی تھی۔ ایسی وحشت میں نے اماں کے چہرے پر بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بقیہ رات جاگ کر گزاری تھی اور صبح میں اپنے کمرے سے دیر سے باہر نکلی تھی۔ اماں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اماں کی نظر ابھی مجھ پر نہیں پڑی تھی، اس لیے میں دبے پاؤں چلتی باورچی خانے میں آ گئی اور پانی کی بوتل سے منہ لگایا۔ آج میرے کچھ مہمان آئیں گے، تم کمرے میں ہی رہنا۔ میں نے مشت پر اماں کی آواز سنی تھی۔ اماں کی آواز سن کر میرا ہاتھ لرزا تھا۔ پانی کی پوری بوتل چہرے پر گری اور بے اختیار میں گھٹنوں پر بیٹھ کر رکھتی جلی تھی۔ اماں بھی پریشانی سے آگے بڑھی تھی اور میری پیٹھ مسلتی۔ کتنی بار کہا ہے کہ پانی گلاس میں ڈال کر پیا کرو، لیکن تم نے تو سنتی ہی نہیں ہو، اماں مجھے پکڑ کر بولی تھی۔ میں نے اماں کی بات سنی انسنی کی اور پوچھا کہ کب آئیں گے آپ کے مہمان؟ تو اماں نے کہا کہ دوپہر میں آ جائیں گے۔ میں مثبت انداز میں سر ہلائی کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر میں اماں کے بیرون ملک سے مہمان آئے تو اماں ان کے ساتھ بیٹھک میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں چپکے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اماں کے کمرے میں جا کر اندر سے لاغ لگا لیا۔ کمرے میں آتے ہی میں نے وقت ضائع کیے بغیر الماری کھولی، لیکن اس میں مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ باری باری کر کے میں نے اماں کے پورے کمرے کی تلاشی لی، لیکن کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ میں دروازہ کھولتی باہر آ گئی اور بیٹھک کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری نظر کٹوری پر گئی تو ٹک کے وہ وہی کٹوری تھی جو میں نے رات کو اماں کے پاس دیکھی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں آئی اور کیلنڈر کھول کر دیکھا، ابھی ایک کٹوری زمین کے اندر دفن تھی۔ میں نے تاریخ دیکھی تو آج کی جو تاریخ تھی، میرے دماغ نے جھٹ سے ایک لاحقہ عمل تیار کیا کہ کیلنڈر جگہ پر رکھتی میں دوبارہ سے کھڑکی کے پاس آ گئی اور سفید دائروں کو دیکھا۔ بس چند گھنٹے پر میرے تجسس اور پھر جاسوسی کے بدلے مجھے وہ پانی مل جانا تھا۔ میں نے پورا دن سے بے صبری سے رات ہونے تک کا انتظار کیا، اور جیسے ہی رات گہری ہوئی میں کمرے سے باہر نکلی اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی۔ کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے میں نے تاروں کے باڑ کو پھاڑ کیا اور اس سفید دائرے کو تک پہنچ گئی۔ زمین پر دو جانب ہو کر بیٹھی میں تیزی سے مٹی کو کھود رہی تھی۔ مٹی کھودتے میں نے دیکھا
کہ اماں دروازے کا تالا کھول رہی تھی۔ میں نے اپنی سپیڈ بڑھا دی۔ جیسے ہی کٹوری مجھے نظر آئی میں نے جھٹ سے نکالی اور پی لی۔ اماں بھی تب تک مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ میں فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اماں کو دیکھ رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے مجھے بازو سے پکڑا اور اٹھایا۔ پانی پینے کے 5 منٹ کے بعد ہی مجھے اپنی حالت عجیب سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں نے جلدی سے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے آئیں۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے میری حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ مجھے میرا جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے کانوں کے پردوں کے ساتھ ساتھ اماں کی اس کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں۔ اماں روتے ہوئے ان ڈاکٹروں کو اینٹی ڈوٹ کا کہہ رہی تھیں، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ اماں نے انہیں پولیس کو سب بتاتے ہوئے دھمکی دی تھی، تو انہوں نے مجھے اینٹی ڈوٹ دے دیا۔ میری جان تو بچ گئی، لیکن میں معذور ہو گئی تھی۔ اماں مجھے دیکھ دیکھ کر سارا دن روتی رہتی تھیں۔ پھر ایک دن پولیس کو ذریعہ سے اماں کے کارنامے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اماں کو گرفتار کرنے آ گئے تھے۔ اماں نے میرے سامنے سارے جرم قبول کیے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ گینگ سے تعلق رکھتی تھی جو ایسے کیمیکلز بناتے تھے جو دشمنوں کے کارکنوں کو معذور کر دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہیں۔ اماں یہاں رہ کر کیمیکل تیار کروائے تھے اور اس میں بہت سا وقت لگ جاتا تھا۔ پھر جب کیمیکل تیار ہو جاتے تو اماں اس بارش کے پانی کی جگہ وہ کیمیکل زمین میں چھپا دیتی تھی، کیونکہ وہ کیمیکلز بہت نایاب تھے اور خطرناک بھی۔ اس کے بدلے میں اماں کو بیرون ملک سے آنے والے کلائنٹس بھاری رقم ادا کرتے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ یہ کام نہیں سال سے عمر سے کر رہی تھی، اور اسی طرح دن انہوں نے ابا کو خود قتل کر دیا تھا، کیونکہ ابا اماں کے سارے راز جان چکا تھا اور اماں کو پولیس کا خطرہ تھا۔ اس لیے اس نے ابا کو قتل کر دیا اور ابا کی موت کو یوں ظاہر کیا جیسے وہ ایک طبی موت تھی، اور اماں نے اپنے سارے جرم قبول کرنے کے بعد پولیس کو گرفتاری دے دی تھی۔ اماں جیل میں تھی اور روز اپنے لیے پر روتی رہتی تھی۔ اماں کے ذریعے سے ان کے باقی ساتھی بھی پکڑے گئے تھے اور انہیں تبھی جیل ہو گئی تھی۔ اماں کی اب باقی کی زندگی جیل میں بسر ہونے کی تھی اور میں کیئر سینٹر میں پناہ لے چکی تھی۔ وہیں پر رہ کر میں نے آن لائن کام بھی شروع کیا دیا تھا۔ میری خودداری کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے۔ میں اگر شادی کا خیال دن میں لے کر آتی تو بھی یہ بات جانتی تھی کہ ایک غدار ماں کے معذور بیٹی سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے اپنے دل و دماغ سے شادی کا خیال بھی نکال دیا تھا اور خود ہی اکیلے زندگی جینے کا فیصلہ کیا۔ اب میں اپنے جیسے معذور لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے مطمئن ہوں۔ ہم لوگ بے شک جسمانی طور پر معذور ہیں، لیکن دل ہمارے باقیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم میں حوصلہ ہے کہ ہم اکیلے ساری زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہم کسی کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم خود اپنوں سے ہی دھوکہ کھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اماں کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس کی سزا تھی اور اپنے ملک سے غداری کرنے کی۔ کیا میری اماں نے جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا تھا؟ کیا میں نے اماں کی جاسوسی کرتے وہ پانی پی کر صحیح کیا تھا؟ آپ کے خیال میں جو میری ماں نے کیا تھا، کیا مجھے اس کی سزا ملی تھی یا یہ سب ہونا میری تقدیر میں لکھا تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔